السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا اس اللہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول گرامی وقار محبوب پروردگار ہم گنہگاروں کی خریدار حضور تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں پیش کرنے کے بعد درود و سلام کا ہدیہ محبتوں کا خراج عقیدتوں کے نظارے، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور پروگرام جس میں میں اور آپ شامل ہیں، شریک ہیں، اللہ عز و جل ہماری شمولیت اور شرکت کو قبول فرمائے۔ حضرات، ہمارے یہاں پروگراموں میں کیا ہے کہ عام طور سے نعرے لگائے جاتے ہیں، تو میں نعروں کا انکار نہیں کرتا، کوئی میرے پر فتویٰ نہ لگائے، لیکن میرے خیال میں اب ہمیں اس جانب آنا ہی ہوگا کہ سنجیدگی کے ساتھ کچھ سننے اور سنانے کا ماحول پیدا ہو۔ میرا جو مضمون ہے، جو باتیں اور جو چیزیں میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، اگرچہ آپ چند حضرات ہی یہاں پر موجود ہیں، آپ حضرات سنجیدگی، خاموشی اور پورے انہمام کے ساتھ میری بات سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے خوشی ہوگی۔ بارگاہ عزتی میں دعا کرتا ہوں مولا کہ جو باتیں اور جو چیزیں میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، اللہ عز و جل میری زبان پر اثر کی سیرینی رکھ دے۔ جو کچھ میں کہوں مولا تعالیٰ دل سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دلوں تک اتارے۔ کتاب رحمت قرآن مجید کے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے ہو، وہ کیوں بولتے ہو جس پر تمہارا اپنا خود کا عمل نہیں۔ حضرات، ہم بہت سارے پروگرام کرتے ہیں، ہمارے پروگرام اعلیٰ معیار کے بھی ہوتے ہیں، اوسط معیار کے ہوتے ہیں اور معمولی معیار کے بھی ہوتے ہیں، سننے والوں کی قلت بھی ہوتی ہے اور سننے والوں کی کثرت بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے خطبہ آتے ہیں، نامور شعراء اور خطبہ آتے ہیں، بڑے بڑے واعظین آتے ہیں اور معمولی رقم خرچ نہیں ہوتی، لمبی لمبی رقمیں خرچ ہوتی ہیں۔
مگر آج ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ ہماری ان لمبی رقموں کا خرچ اور ان کا حاصل اور ان کا مقصد زیرو ہوتا ہے، کوئی خاص مقصد نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے پروگرام کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ پیغام دینے والا ہمیں جس بات کا پیغام دے، تقریر کرنے والا اپنی تقریر کے اندر جس بات کا ہمیں پیغام دے اسے سنا جائے، اور نہ صرف سنا جائے بلکہ سن کر پورے طور سے سختی کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن آج پتہ نہیں کمی کدھر سے ہے، یا سامعین کی طرف سے کمی ہے، یا خطبہ کی خطابت میں کمی ہے، شرکا کی شرکت میں کمی ہے، واعظین کے وعظ میں کمی ہے۔ آخر کمی کدھر سے ہے؟ ہمیں ہمارے پروگراموں کا کوئی حاصل اور نتیجہ اور ان کا کوئی ثمرہ دکھائی کیوں نہیں پڑتا؟ کیا ہوا صاحب؟ اس عالم نے کیا تقریر کی؟ اس شاعر نے اپنے اشعار کے اندر آپ کو کیا تعلیم دی؟ کچھ پتا نہیں ہوتا ہے۔ رات میں سو گے صبح ہوگی کچھ پتا نہیں چلتا۔ جس طرح آدمی رات میں سوتا ہے خواب میں نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، مگر جب صبح کو بیدار ہوتا ہے بستر سے آنکھ ملتا ہوا اٹھتا ہے تو رات میں تو بہت کچھ دیکھا تھا مگر جب صبح ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو آج یہی حال ہمارے پروگراموں کا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو میں کسی اور کو کیوں کہوں؟ سب سے پہلے اپنی گریباں میں آدمی جھانکے، اپنا محاسبہ کرے، اس کے بعد دوسروں تک اپنی بات پہنچائے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں؟ گویا کہ قرآن نے دعوت و تبلیغ کا ہمیں ایک اصول بتایا ہے، ایک ضابطہ بتایا ہے، ایک معیار بتایا ہے۔ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کس طرح سے کریں، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا قرآن ہمیں طریقہ بھی بتا رہا ہے۔ قرآن طریقہ کیوں نہ بتائے؟ فیہ تبیان لکل شیء، اللہ کا قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں ہر شے کا واضح بیان، ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے، مگر کہ ہمارے علموں کی کمی ہے کہ ہم کیا کیا اس کے اندر علم کے خزانے ہیں ہماری پہنچ سے باہر ہیں، ہماری دسترس سے باہر ہیں۔ مگر ہاں جو جتنا مطالعہ کرتا ہے اس علم کے سمندر میں جتنے غوطے لگاتا ہے وہ اتنے ہی ہیرے اور جواہرات پاتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اے تقریر کرنے والے انسان، اگر تو کسی کو نماز پڑھنے کا پیغام دے رہا ہے تو یہ تیرا نماز پڑھنے کا پیغام دینا یہ اس وقت مؤثر ہوگا، اس وقت اثر انداز ہوگا جبکہ پہلے تو خود نماز، میں نماز نہ پڑھوں اور آپ کو نماز پڑھنے کا پیغام دوں تو کیا میری تقریر میں اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو قرآن نے ہم سے کہا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ سنانے والا جب سنائے، پیغام دینے والا جب پیغام دے، تقریر کرنے والا جب تقریر کرے تو ضرورت اس بات کی ہے مقرر اگر اپنے سامعین کو نماز کی ادائیگی کا پیغام دیتا ہے تو پہلے خود نماز پڑھے اس کے بعد نماز کا پیغام دے۔ مقرر اگر اپنے سامعین کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا پیغام دیتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے اگر وہ مالک نصاب ہے تو پہلے خود اپنے مال کی زکوٰۃ دے اس کے بعد زکوٰۃ کا پیغام دے۔ مقرر اگر اپنے سامعین کو حج کی ادائیگی کا پیغام دیتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے، حج اس پر فرض ہے تو پہلے خود حج کرے اس کے بعد حج کا پیغام دے۔ اگر مقرر اپنے سامعین کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پہلے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے بعد اچھا سلوک کرنے کا جب وہ حکم دے گا تو انشاءاللہ اس کی تقریر میں اثر ہوگا، اس کی خطابت میں اثر ہوگا،
वाइस की आवाज में असर होगा, शोरा के अशआर में असर होगा। आज इतने लंबे लंबे प्रोग्राम हो जाते हैं, इतनी लंबी रकमें खर्च हो जाती हैं, मगर हमारी कौम की कोई इस्लाह नहीं हो पाती। कौम जैसी की तैसी रह जाती है। ये किसी और की कमी नहीं है, ये कभी और इसके जिम्मेदार उलमा है, अहले स्टेज है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, उनमें मैं भी दाखिल हूँ, इसलिए कि हमने नात तो पढ़ी है, हमने तकरीर तो की है, हमने पैगाम तो दिए हैं, हमने तकरीर तो की है, लेकिन कुरान के ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं, कुरान के ज़ाब्ते से हटकर हमने तकरीर। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम पहले आलिम बाअमल बन जाएं। आलिम तो है साहब, बड़े बड़े अलकाबो आदाब लगे हुए हैं, बड़ा लेबल लगा हुआ है, अजीम बेहतरीन बेहतरीन लिबास है, मगर खाली लिफाफा है। और जब लिफाफे को खोल कर देखा तो उसमें जीरो ही जीरो है। इसलिए कि जरूरत इस बात की है, पहले उलमा सुधर जाएं तो इंशाअल्लाह मजमा सुधर जाएगा। पहले उलमा नमाजी हो जाएं, फिर इंशाअल्लाह जब ये नमाज पढ़ने के बाद अपने सामीन को नमाज की अदायगी का हुक्म देंगे तो इंशाअल्लाह इनकी बात में असर होगा, इनकी तकरीर में असर होगा, और कौम हमारी बात को कबूल करती नजर आएगी। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पैगंबर का इरशाद बोल रहा है। हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, इन्ना शर्र शर्रे शरारुल उलमा व इन्ना खैरल खैरे खयारुल उलमा। उलमा की बुराई सबसे बदतरीन बुराई है और उलमा की भलाई सबसे अच्छी भलाई है। इसलिए कि जब एक आलिम संवरता है पूरा आलम संवरता है, एक आलिम बिगड़ता है पूरा आलम बिगड़ता है। ये मेरी अपनी तर्जमानी नहीं है, मैं हदीस की तर्जमानी कर रहा हूँ, ये मेरा अपना बयान नहीं है, ये पैगंबर का बयान है। और हमारा ईमान व अकीदा है कि सारी दुनिया